رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن ود تجوید کورس لیسن نمبر 10۔ آج کی اس لیسن میں انشاءاللہ ہم 4 چیزوں کو کور کریں گے، جس میں حروف مدہ، حروف لین، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش اور شد، ان سب کے کانسیپٹ کو ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے قاعدہ جو ہم پڑھیں گے وہ ہے حروف مدہ کا۔ مدہ کیا ہوتے ہیں، ان کو کیسے پڑھنا ہوتا ہے، ان کی ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کے سامنے سلائیڈ پر حروف مدہ والا قاعدہ آ رہا ہے، اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ مدہ اور حرکت، ان میں آپ نے فرق کرنا ہے۔ فرق اس لیے ضروری ہے کیونکہ عام طور پر ہم سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم حرکت کو لمبا کر کے مدہ بنا لیتے ہیں اور مدہ کو چھوٹا کر کے حرکت بنا لیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اس کانسیپٹ کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے۔ حرکت آپ جانتے ہیں، پہلے لیسن میں اس کی بات ہو چکی ہے کہ حرکت زبر زیر پیش کو کہتے ہیں اور حرکت کو لمبا نہیں کرتے۔ مدہ اور حرکت میں فرق یہ ہے کہ مدہ کو لمبا کرتے ہیں اور حرکت کو لمبا نہیں کرتے۔ اب مدہ ہوتے کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ بات کہ مدہ 3 طرح کے ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ اب ان کی ڈیفینیشنز دیکھ لیتے ہیں۔ الف مدہ کیا ہے؟ ساکن الف سے پہلے اگر زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ ساکن الف کون سا؟ جس پہ حرکت نہ ہو، زبر زیر پیش کچھ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ ہوتا ہے ساکن الف۔ تو اس سے پہلے اگر زبر ہوگی تو اسے کہیں گے الف مدہ۔ نیکسٹ واو مدہ، جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، واو ساکن، اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو اور اس لفظ سے پہلے، واو سے پہلے پیش ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں۔ یا مدہ کیا ہے؟ یا جب ساکن ہو اور اس کے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں۔ تو ہم نے یہ سیکھا کہ مدہ کیا ہے، کہ مدہ اگر الف مدہ ہوگا تو الف سے پہلے، ساکن الف سے پہلے زبر ہو، واو مدہ میں واو ساکن سے پہلے پیش ہو، اور یا مدہ میں یا ساکن سے پہلے زیر ہو، تو پھر ہم ان کو لمبا کریں گے۔ اور مدہ کو کتنا لمبا کرتے ہیں؟ ان کو 1 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ تو الف، واو اور یا مدہ یہ حروف مدہ ہیں، اور یہ حروف مدہ 3 ہیں، اور ان کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اب ان مدہ کو ہم لوگ سلائیڈ پر جو ایگزامپلز آ رہی ہیں ان کے تھرو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے با الف زبر با۔ الف بالکل خالی ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے زبر ہے۔ تو اب ہم اس کو لمبا کریں گے، یہاں پر یہ الف مدہ ہے۔ اگر یہ سمپل با زبر با ہوتا تو اس کو ہم لمبا نہ کرتے۔ تو یہ تھا الف مدہ، ساکن الف سے پہلے زبر، تو اس کو ہم لمبا کریں گے، با با۔ اس سے اگلا لفظ دیکھیں، بو، با واو پیش بو۔ اس میں آپ دیکھیں واو ساکن ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، اور واو سے پہلے پیش ہے تو اس کو ہم لمبا کریں گے، با واو پیش بو، ٹھیک ہے۔ تو یہ واو مدہ کی ایگزامپل ہے، بو، اسے ہم لمبا کریں گے۔ اس سے آگے ایگزامپل ہے یا مدہ کی، با یا زیر بی۔ یہاں پر دیکھیں یا ساکن ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اور یا سے پہلے زیر ہے، تو اسے کہتے ہیں یا مدہ، اور اسے ہم لمبا کریں گے 1 الف کے برابر، بی، ٹھیک ہے۔ تو اس سب کو ایسے با بو بی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگلے سارے حرف جیسا کہ تا تو تی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس مدہ کا کنسیپٹ تھا۔ اس کے بعد اگلی سلائیڈ میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں ہیں مدہ کی۔ اس سلائیڈ میں جو جو مدہ ہیں ان کو پنک کلر دیا ہوا ہے تاکہ آپ کو پہچاننے میں آسانی ہو۔ تو یہاں پر سب سے پہلا حرف دیکھیں، نباتن، نباتن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر الف مدہ آ رہا ہے، با الف زبر با، تو الف ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو ہم اس کو لمبا کریں گے، نباتن، ٹھیک ہے۔ نون زبر نہ، یہ حرکت ہے، اس کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، نباتن۔ اس سے نیکسٹ ہمارے پاس بورن، بورن، واو مدہ ہے، واو ساکن ہے، اس کے اوپر جزم کا سائن ہے، ٹھیک ہے۔ لیسن نمبر 9 میں ہم نے جزم اور ساکن ان کا کنسیپٹ کلیئر کیا تھا۔ واو ساکن ہے اور واو سے پہلے پیش ہے تو اسے ہم لمبا کریں گے، اور یہ ہے واو مدہ، بورن۔ اس سے نیکسٹ مبینن، مبینن، یہاں پر یا مدہ ہے، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، تو اس کو بھی ہم لوگ لمبا کریں گے، مبینن۔ تو اسی طرح سے مدہ کے خیال کرتے ہوئے ہم نے باقی حروف کو بھی پڑھنا ہے، جیسا کہ مسوبتن، مسوبتن، اس میں سا کا خیال رکھیں، سا سیٹی کے ساتھ نہیں ہوگا، مسوبتن۔ فتیلن،
فتیلن، فطورن، فطورن، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم نے آج اس میں حروف مدہ جو 3 ہے، یہ الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ، ان کے کنسپٹ کو سمجھا ہے. اس سے اگلا قاعدہ جو اس سے اگلا کنسپٹ ہم سمجھیں گے وہ ہے حروف لین. حروف لین صرف 2 ہیں، حروف مدہ 3 تھے، حروف لین صرف 2 ہیں. اور یہ کون کون سے ہیں؟ واو اور یا. سلائیڈ پر آپ کو شو ہو رہے ہیں حروف لین، واو اور یا. ان کا حروف لین کا قاعدہ یہ ہے کہ جب واو اور یا دونوں ساکن ہوں اور اس سے پہلے زبر ہو تب ہم اس کو لمبا کریں گے، اور حروف لین کو آدھا الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. مدہ کو ہم 1 الف کے برابر لمبا کرتے تھے، تو حروف لین مدہ کی نسبت کم لمبا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر با واو زبر بو، با یا زبر بئی. ٹھیک ہے. اس طرح سے بو، بئی. تو یہاں پر واو اور یا دونوں ساکن ہیں اور ان سے پہلے زبر ہے، تو یہ حروف لین ہے، اور یہاں پر ہم اس کو لمبا کریں گے، مدہ کی نسبت تھوڑا کم لمبا کریں گے. تا واو زبر تو، تا یا زبر تئی، تو، تئی. تو واو ساکن اور یا ساکن، اس کا مطلب کیا ہے کہ ساکن حرف تب ہوتا ہے جب اس کے اوپر جزم ہو. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ با واو زبر بو، واو ساکن کیسے ہے؟ واو کے اوپر جزم کا سائن ہے، جس کو ہم نے لیسن نمبر 9 میں بھی دیکھا تھا. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے، یہ ساکن حرف ہے، اور اس کو جو ہے ہم لوگ پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں. اور یہ حروف لین میں آ جاتا ہے کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو، تو اس کو ہم لوگ آدھے الف کے برابر لمبا کریں گے. اگلی سلائیڈ میں لین کی ایگزامپلز ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، اس سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلا حرف دیکھیں، بینہا، بینہا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو یہاں پر لین ہے، اس کو ہم تھوڑا لمبا کریں گے. بئی، بینہا. اور آگے دیکھیں ہاں جو سا ادھر ہمارے پاس الف مدہ آ رہا ہے. الف مدہ کیسے کہ الف ساکن ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، تو ہاں اس کو بھی تھوڑا لمبا کریں گے. بینہا. اس سے آگے توبتن. تو یہاں پر واو لین ہے، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یہ توبتن، توبتن. تو اب تک ہم نے مدہ اور لین کے کانسیپٹ کو سمجھا. اس کو میں تھوڑا سا سمرائز کر دیتی ہوں کہ مدہ ہمارے پاس 3 ہے، حروف لین ہمارے پاس 2 ہیں. مدہ ہمارے پاس 3 کون کون سے ہیں؟ الف، واو اور یا. اس کو ہم لوگ کیسے سمجھیں گے کہ الف، واو اور یا جب تینوں ساکن ہوں اور الف سے پہلے زبر ہو، واو سے پہلے پیش ہو اور یا سے پہلے زیر ہو. ٹھیک ہے. تب ہم اس کو لمبا کریں گے، اور یہ الف واو یا ساکن ہونے چاہیے. اور لین میں ہمارے پاس کیا ہے؟ واو اور یا 2 ہیں، واو اور یا دونوں ساکن ہوں اور اس سے پہلے زبر ہو، تب ہم اس کو لمبا کریں گے، اور یہ حروف لین ہے. تو آج کے لیسن میں ہم نے 2 ٹاپک کور کر لیے ہیں. اب اگلا سبق، اگلا قاعدہ جو ہم پڑھیں گے وہ ہے کھڑا زبر، کھڑی زیر اور پیش کا. یہ مدہ ہی کی قسم ہے لیکن اس میں شکل بدل جاتی ہے. اصول یاد رکھیں، حرکت میں اور مدہ میں فرق کرنا بہت ضروری ہے. ہم حرکت کو مدہ اور مدہ کو حرکت پڑھتے ہیں، یہ لانے جلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کھڑا زبر کو آپ نے جس طرح زبر پڑھتے ہیں، جیسے با زبر با. ٹھیک ہے. اگر کھڑا زبر ہے تو آپ اسے لمبا کریں گے، با کھڑا زبر با. ٹھیک ہے. اسے لمبا کر دیا. اگر یہاں پر صرف زبر ہوتی، کھڑا زبر نہ ہوتی، تو ہم اس کو لمبا نہیں کرتے. اب یہاں پر با کھڑا زبر با، جسے ہم لمبا کریں گے. با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو. ٹھیک ہے. اس طرح سے آگے جو ایگزامپلز آپ کے سامنے سلائیڈ پر شو ہو رہی ہیں، تا کھڑا زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے مدہ ہی کی قسم ہے لیکن اس میں شکل بدل جاتی ہے، اس میں بھی ان کو لمبا کرنا ہوتا ہے. آگے دیکھیں سلائیڈ پر آپ کے سامنے ان کی مثالیں آ رہی ہیں. جیسے کہ سب سے پہلے لفظ دیکھیں ابا، ابا. ٹھیک ہے. با پہ اوپر کھڑا زبر ہے اور آ حمزہ جو ہے یہ حرکت ہے، اس کو آپ نے لمبا نہیں کرنا. حمزہ زبر آ. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے لمبا نہیں کرنا. ابا، با کھڑا زبر با، اس کو لمبا کرنا ہے. ایسے ہی اتا، اتا. آ کو لمبا نہیں کرنا، تا کو لمبا کرنا ہے کیونکہ تا کے اوپر کھڑا زبر ہے. اسی طریقے سے آگے دیکھیں اوحا، اوحا، او. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں واو لین یہاں پر آ گیا، جو ہم پچھلے کانسیپٹ پڑھ کے ہٹے ہیں. واو لین کا واو ساکن ہے اور اس کے پہلے زبر آ گیا تو یہ بن گیا واو لین. ٹھیک ہے. واو، یہ واو مدہ نہیں ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تب وہ واو مدہ ہوگا. اب یہاں پر یہ واو لین ہے، اس کو ایسے پڑھیں گے
اوحا اوحا. ایسے ہی آگے تجزا. اس میں دیکھیں جو ہم نے پچھلے لیسن میں قلقلہ پڑھا تھا لیسن نمبر 9 میں، وہ بھی اس میں کانسیپٹ آ رہا ہے، وہ بھی قاعدہ اس میں اپلائی ہو رہا ہے. جیم جو ہے یہ حروف قلقلہ ہیں. ہم نے دیکھا تھا قطب جدن، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 جو حروف ہیں حروف قلقلہ ہیں، اور ان کو جو تھوڑا جھٹکا تھوڑا ہلا کر پڑھنا ہے زور سے. تجزا تجزا اس طرح سے، ٹھیک ہے. اس کو تجزا اس طرح نہیں، تجزا، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھیں گے. اگلا سبق ہمارے پاس شد کا ہے، اور اس لیسن نمبر 9 کا آخری قاعدہ ہے یہ. سین کے جیسے منہ ہوتا ہے، سامنے سلائیڈ پر جو ہے یہ شد کا سائن نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو جو قرآن پاک میں جہاں پر بھی یہ آئے گا تو اس حرف کو کیا کہتے ہیں، جس حرف پر یہ شد ہوگی اس کو کہتے ہیں مشدد، ٹھیک ہے. اور حروف کی شد والی حالت کو تشدید کہتے ہیں. شد کا معنی سمپل یہ ہوتا ہے کہ اس میں 2 حروف چھپے ہوئے ہیں، ایک حرف ساکن ہے اور دوسرے حرف کے اوپر حرکت ہے. تو جو ساکن والا حرف ہے آپ اس کو پچھلے حرف سے ملا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ہم نے جزم کے کانسیپٹ میں دیکھا تھا وہی والی چیز ہے کہ ساکن حرف ہم نے پچھلے حرف سے ملا دینا ہے. ڈیفینیشن بھی آپ کے سامنے سلائیڈ پر آ رہی ہے. اب مثال سے کی سمجھیے. اب اب اس میں با اصل میں 2 با ہیں، ٹھیک ہے، ایک با نہیں، اس میں 2 با ہیں. سب سے پہلا جو با ہے اس میں آ حمزہ کو با سے جوڑا، ٹھیک ہے. اب دوسرا با زبر با ہے، ٹھیک ہے. تو اب با، اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا زور سے پڑھتے ہیں کہ پتہ چلے یہاں پر شد ہے. جیسے کہ ابا، اتا، اتی، اتو، ٹھیک ہے. تو شد کا مطلب کیا ہے کہ 2 حرف چھپے ہوئے ہیں. جیسے ہم نے ابا کی اگزامپل میں دیکھا کہ اس میں 2 با ہیں، ایک با ساکن ہے اور ایک با جس کے اوپر حرکت ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو توڑ کر دیکھیں تو اب پہلے آ حمزہ کی آواز کو با جو ساکن ہے اس کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو ساکن والا حرف ہے اس کو ہم پچھلے حرف سے ملا دیتے ہیں، تو بنا اب. اور دوسرا جو با حرکت والا جس کے اوپر زبر ہے اس کو ہم لوگ پھر اس کے ساتھ ملائیں گے ابا ابا. تو اس طرح سے یہ بنے گا. آگے اگزامپل میں اس کی دیکھیں. سب سے پہلا لفظ حباتن، حباتن، ٹھیک ہے. یہاں پر با کے اوپر شد ہے تو اس کو ہم لوگ تھوڑا زور سے پڑھتے ہیں. شد ہے، ایسے پڑھیں اسے حباتن. حب، پہلے حب با ساکن کو ہا کے ساتھ ملایا اور پھر با، با زبر با کے ساتھ حبا، حباتن. ایسے ہی آگے یتبعو، یتبعو، ٹھیک ہے. حرکت کو لمبا نہیں کرنا ہم نے. سجدن، سجدن، یبثو. اب یہاں تک جو ہے ہم نے مدہ، لین، کھڑا زبر اور شد کو پڑھ لیا ہے. یہ سارے قاعدے چھوٹے چھوٹے سے قاعدے تھے، ان کو ہم لوگوں نے پڑھ لیا، ان کو سمجھ لیا. اب ان کو ہم لوگ تعوذ اور تسمیہ میں پریکٹس کریں گے کہ تعوذ اور تسمیہ میں یہ کہاں کہاں پر اپلائی ہو رہے ہیں. لیسن نمبر 2 میں ہم نے تعوذ اور تسمیہ کی پریکٹس کی تھی تجوید کے اصولوں کے ساتھ کہ کہاں پر کس لفظ کو کیسے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہاں پر لمبا کرنا ہے. تو اب تک جتنے تجوید کے اصول ہم نے پڑھ لیے ہیں ان کو تھوڑا سمرائز کر لیتے ہیں اس تعوذ اور تسمیہ میں ایکسپلین کرتے ہوئے آپ کے سامنے. آپ دیکھیے گا کہاں پر مدہ، کہاں پر لین اور کہاں پر کھڑا زبر ہے، کہاں پر شد آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو کیسے کیسے ہم پڑھیں گے. تو اس کا ڈیٹیل والا لیکچر جو ہے وہ لیسن نمبر 2 میں موجود ہے، آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے تعوذ میں دیکھیں اعوذ، اعوذ، ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں آ اور عو دونوں کی آوازوں میں فرق کرنا ہے. ذو نرمی کے ساتھ زال پڑھا جائے گا. اور دیکھیں عو جو ہے یہاں پر دیکھیں اب ہمارے پاس جو آج ہم نے پڑھا ہے واو مدہ کا کانسیپٹ وہ یہاں پر اپلائی ہو رہا ہے. واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے تو اس کو ہم لمبا کریں گے. اعوذ، اعوذ باللہ، باللہ. لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو ہم لمبا کریں گے. باللہ، باللہ. شد بھی آ گیا، ٹھیک ہے. من الشیطان، من الشیطان، شین کے اوپر شد ہے. من الشیطان الرجیم، را کے اوپر شد ہے. اور جیم جو ہے یہاں پر ہمارے پاس یا مدہ کا کانسیپٹ آ رہا ہے. یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر کیا ہے یا مدہ، اس کو بھی ہم لمبا کریں گے. الرجیم. اسی طرح تسمیہ میں دیکھیں بسم اللہ، بسم اللہ. لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اسے لمبا کریں گے. الرحمن، الرحمن. ما جو ہے لمبا کیا ہم نے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے اس کو لمبا کریں گے. را کے اوپر شد ہے. الرحیم. تو آج کے لیسن میں الحمدللہ ہم نے 4 قاعدے اپنے مکمل کیے. حروف مدہ کا کانسیپٹ دیکھا ہم نے، حروف لین کون کون سے ہیں، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش اور شد کا بیان دیکھا.
انشاءاللہ اگلے لیسنز میں ہم تجوید کے اگلے اصولوں کو پڑھیں گے۔ آج جو آپ نے سیکھا ہے اس کی آپ پریکٹس کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں، آمین۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔